نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 2 ربیع الاول ہے. کون سی اونچی؟ 2 ربیع الاول. بعضوں نے 13 بھی لکھی ہے، بعض نے، لیکن زیادہ تر نے 2 ربیع الاول لکھی ہے. یہ اس کا جواب ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. ہو گئی بات. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل وفات کے دن تم خوشیاں مناتے ہو، 12 تاریخ تو وفات کی ہے، خوشی مناتے ہو. اس دن تو صحابہ رو رہے تھے، دیواروں سے سر مار رہے تھے، غم سے نڈھال تھے. تو اس کا جواب سن لو. وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جس کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے. اللہ اکبر. جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا، میں اس کو زندہ نہیں مانتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ نہیں، اس میں تو سارے ایمان والے زندہ ہوں گے، جسمانی حیات کے ساتھ، دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. وہ اگر وفات پا جائیں اس طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مردہ ہو جائیں تو کوئی زندہ رہ سکتا نہیں. اس موضوع پر دیوبند کے ایک عالم محمد قاسم نانوتوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے آب حیات. اردو میں ہے، تھوڑی سی مشکل اردو ہے مگر اردو ہے، خود ان کی چھپی ہوئی. اس میں وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کو مردہ ہو جائیں تو جہان باقی نہیں رہ سکتا. اسی لیے دیوبند میں آج تک 2 گروپ ہیں. ان میں سے ایک حیاتی کہلاتا ہے، ایک مماتی کہلاتا ہے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے. ان کے ہاں ایک ہیں حیاتی اور ایک ہے مماتی. ایک جو ہے زندہ مانتے ہیں اور دوسرے نہیں مانتے. اور پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ کر لو، ہم پر تو اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنا معاملہ تو سیدھا کرو. میرا نبی زندہ ہے. تاریخ 12 وفات کی نہیں ہے. یہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے وہ سارے نام بھی اپنی کتاب میں لکھ دیے. تھانوی صاحب نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. ان کتابوں کے نام بھی آپ کو چاہیے. افاضات یومیہ ایک کتاب، فتاوی امدادیہ دوسری کتاب، نشر الطیب تیسری کتاب. 3 کتابیں تھانوی صاحب کی خود گواہ ہیں کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. تو تمہارے بڑے مفتی جن کو تم اپنا حکیم الامت بولتے ہو، حالانکہ تھے وہ مریض الملت، بولتے تم ان کو حکیم الامت ہو، انہوں نے لکھا ہے. تو یا تو کہو انہوں نے غلط لکھا ہے، پھر ان پر بھی فتویٰ لگاؤ، اور اگر ان کو واقعی اپنا حکیم الامت مانتے ہو تو پھر ان کی بات مانو.